السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مطففین آیت نمبر 1 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، خرابی ہے گھاٹے والوں کی۔ الذین، وہ کہ اذا اکتالوا، جب ماپ کر لیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیں، وَإِذَا، اور جب کالوہم، ماپ کر لیں انہیں، اب وزنوہم، یا تول کر دیں انہیں، یکسرہم، تو گھاٹا کر دیں۔ الا، کیا نہیں، یظن، یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، واسطے ایک دن بڑے کے، یوم، جس دن، یقوم الناس، کہ کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، سامنے پروردگار عالم کے۔ ترجمہ: کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظیم دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے۔ خاص طور پر ابو جہانہ ایک شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے 2 جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں فرمایا گیا ہے کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا؟ اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے، اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہی ناپنے اور تولنے پر مبنی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں۔ یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں، جبکہ صحیح انسان وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ وہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ تول میں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچکدار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، اور باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں کمی کر دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، اور اس کے علاوہ وزن کرنے کے لیے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کر دینا وغیرہ۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سب رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا ان کی جزا ظاہر ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے حساب و کتاب اور ان کی جزا کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کچھ حدیثوں سے ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن تمام انسان پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک نہیں پہنچا ہوگا کہ کانوں کی لو تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے خبر دیجیے کہ قیامت کے اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں سے اور ان کے حساب کی سختیوں سے ہمیں بچائے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اس دن ہم پر رحم کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔